مصری عیسائیوں کے وفد کے سربراہ نے والی مصر عمر بن عاص کو شکایت کی کہ کل رات کسی نے شہر کے چوک میں نصب یسوع مسیح کے مجسمے کی ناک اڑا دی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ کام کوئی عیسائی نہیں کر سکتا۔ والی مصر نے پوچھا، تمہارے خیال میں یہ کام کس نے کیا ہوگا؟ تو بشپ نے جواب دیا کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ کام کسی مسلمان ہی نے کیا ہے، کیونکہ مسلمانوں کی آمد سے پہلے ایسا واقعہ کبھی رونما نہیں ہوا۔ والی مصر نے کہا کہ ہاں، ممکن ہے کہ یہ کام کسی مسلمان نے کیا ہو، کیونکہ اسلام بتوں کی پوجا کی مخالفت کرتا ہے، لیکن یہ بات بھی قرآنی اصولوں کے خلاف ہے کہ کسی دوسرے مذہب کے معبودوں کی تضحیق اور ہتک کی جائے۔ مجھے اس بات پر افسوس ہے، آپ اس کی مرمت کروا لیں، مرمت کے اخراجات سرکاری خزانے سے آپ کو عطا کر دیے جائیں گے۔ بشپ بولا، حضور، اب اس کی مرمت نہیں ہو سکتی، کیونکہ کٹی ہوئی ناک ہمارے پاس نہیں ہے، اور موجود ہو بھی تو اسے جوڑنا ممکن نہیں، اور ہم تو آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم اپنے مذہبی شاعر کی توہین کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ اس پر والی مصر نے کہا، ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں، آپ تاوان مقرر کر دیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا مقرر کردہ تاوان آپ کو مل جائے گا۔ اس پر بشپ بولا، حضور، ہم یسوع کو خدا کا بیٹا اور خدا مانتے ہیں، اتنی بڑی توہین کا بدلہ چند درہموں سے کیسے چکایا جا سکتا ہے؟ البتہ بدلے کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا ہی ایک بت بنائیں، اور ہم اسی طرح۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ والی مصر جلال میں آ گیا اور ہیبت ناک لہجے میں بولا، خاموش ہے گستاخ۔ اس کا ہاتھ تلوار کی طرف بڑھا اور جسم شدت جذبات سے تھرتھرانے لگا۔ مسیحی وفد کے ارکان اس کی حالت غضب کو دیکھ کر سکتے میں آ گئے، اور انہیں لگا کہ ابھی ان کے تن ان کے سر سے جدا کر دیے جائیں گے۔ آج انہوں نے پہلی بار مسلمان سپہ سالار کو غصے کی حالت میں دیکھا تھا۔ دراصل بات یہ تھی، حضرت عمر کے عہد خلافت میں جب سے مسلمان مصر میں فاتحانہ داخل ہوئے تھے، اہل مصر اپنی عیسائی حکومت کی نسبت مسلمانوں کی حکومت کو اپنے لیے زیادہ مہربان سرپرست کی حیثیت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ مسلمانوں کے حسن سلوک سے حد درجہ متاثر تھے، کیونکہ انہوں نے عیسائیوں کو پوری مذہبی آزادی دی ہوئی تھی۔ اسی بنا پر انہوں نے بدلہ لینے کی درخواست کرنے کی ہمت کی تھی۔ لیکن ان کی اس طرح کی بات سن کر مسلمان سپہ سالار بولا، تم لوگ انتہائی گستاخ اور سخت بد تہذیب ہو۔ دل تو چاہتا ہے کہ تمہارے جسموں سے تمہاری گردنوں کا بوجھ اتار دیا جائے۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ ہم اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہمارا مال و اسباب لوٹ لیا جائے، ہمارے سامنے ہماری اولاد کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، خود ہمارے جسم کا آخری قطرہ خون بہا دیا جائے، یہ سب ہمیں قبول ہے، لیکن یہ بات ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے کہ کوئی خفیف سا کلمہ بھی ہم اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے خلاف سنیں۔ تم نے یہ نازیبا فکرہ بول کر ہمارا دل دکھایا ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ ہم لوگ بت پرست نہیں، اور نہ ہم بتوں کو مقدس سمجھتے ہیں، اس لیے ہم اس بات کا تو گمان بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے آقا کا مجسمہ بنائیں۔ تمہارا یہ مطالبہ انتہائی لغو ہے، تم اس قابل نہیں کہ تم سے بات کی جائے، لیکن تمہاری اس جہالت کے باعث تمہیں یہ رعایت دی جاتی ہے کہ اس نامعقول مطالبے کے علاوہ انصاف کی کوئی اور صورت ہو تو پیش کرو، جس سے تمہارے مذہبی جذبات کو ٹھیس لگنے کا مداوع ہو سکے۔ عمر بن عاص یہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ انہوں نے وفد کے اراکین پر نظر ڈالی، جو ابھی تک خوف و دہشت کی وجہ سے ڈرے بیٹھے تھے کہ فاتح لشکر کا سالار نہ جانے ان کے لیے کیا سزا تجویز کرتا ہے۔ بالآخر والی مصر نے مہر سکوت توڑی اور بولے، جس بت کو تم مقدس سمجھتے ہو، اس کی توہین سے یقیناً تمہیں رنج ہوا ہے۔ مجھے تمہارے جذبات کا پورا احساس ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بت بنا کر اس کی ناک اڑانے سے بہتر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تم ہم میں سے کسی ایک کی ناک کاٹ دو۔ اپنی رعایا کو انصاف مہیا کرنا ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اہل مصر کا وفد حیران و پریشان سر جھکائے بیٹھا تھا۔ کچھ دیر سکوت رہا اور بالآخر بشپ نے نہایت لجاجت سے کہا، حضور، ہمیں افسوس ہے کہ ہماری وجہ سے آپ کو دکھ پہنچا۔ ہمیں اس بات کا قطعی اندازہ نہ تھا کہ آپ اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں۔
ہمیں آپ کی تجویز منظور ہے۔ والی مصر نے حامی بھرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم شہر میں منادی کرا دو، کل عوام الناس شہر کے بڑے میدان میں جمع ہو جائیں، یہ کام سب کے سامنے کیا جائے گا تاکہ آئندہ کسی کو کسی کے مذہبی شعائر کی توہین کی جرت نہ ہو۔ دوسرے دن شہر کے بڑے میدان میں ہزاروں شہری جمع تھے، اسلامی سپاہ بھی موجود تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہاں کیا ہونے والا ہے۔ کچھ دیر بعد والی مصر گھوڑے پر سوار آ پہنچے۔ انہوں نے عیسائی بطریق اعظم کے پاس کھڑے ہو کر سپاہ اسلامی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ لوگوں کو شاید خبر نہ ہو کہ ہم یہاں کیوں جمع ہوئے۔ واقعہ یہ ہے کہ پرسوں رات کسی آدمی نے چوک میں رکھے ہوئے حضرت عیسیٰ کے مجسمے کی ناک کاٹ دی ہے۔ مسیحی وفد نے ہم سے اس بات کی شکایت کی اور کہا کہ کوئی مسیحی اس بات کا تصور نہیں کر سکتا، یہ حرکت ضرور کسی مسلمان نے کی ہے۔ یہ کہہ کر والی مصر نے چند لمحے کے لیے توقف کیا، مسیحی عوام کے مجمع پر نظر ڈالی اور پھر مسلم سپاہ کی طرف دیکھتے ہوئے گویا ہوئے، مسلمانوں، بت پرستی اور بت گری اگرچہ اسلام میں حرام ہے، لیکن اسلام اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ دوسروں کے مذہبی شعائر کی توہین کریں۔ اسلام ہمیں غیر قوموں سے بھی جس عدل و انصاف کا درس دیتا ہے، اس کے پیش نظر ہم میں یہ معاملہ طے پایا ہے کہ اہل شہر اسلامی سپاہ کے جس آدمی پر بھی شک کا اظہار کرتے ہیں اس کی ناک کاٹ لی جائے، لہذا آپ میں سے جس آدمی کا وہ مطالبہ کریں وہ آگے آ جائے۔ کچھ دیر مجمع میں خسر پھسر ہوتی رہی۔ مسیحی بطریق اعظم جو والی مصر کے قریب ہی کھڑا تھا آہستہ آہستہ اسلامی سپاہ کی طرف بڑھنے لگا۔ اسی دوران سالار لشکر کو کوئی خیال آیا اور اس نے بطریق اعظم کو ٹھہرنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ جانتے ہیں کہ میں اسلامی سپاہ کا سپہ سالار ہوں اور اس حیثیت سے شہر کا حاکم بھی، میں نے ہی اہل شہر کو اپنے ہاتھ سے امان نامہ لکھ کر دیا ہے، میری موجودگی میں کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں، اس لیے اس کا نتیجہ بھی مجھے بھگتنا چاہیے۔ یہ تلوار حاضر ہے، آپ اس سے میری ناک کاٹ سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے عمر بن عاص نے اپنی تلوار بطریق اعظم کی طرف بڑھا دی۔ مصری عوام فاتح لشکر کے سالار کو مفتو قوم کے مذہبی رہنما کے سامنے خود کو ملزم کی حیثیت سے پیش کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ساری فضا پر ایک گہرا سکوت طاری تھا۔ حیرت زدہ بیٹھے ہوئے لوگ عدل و انصاف کے اس پیکر کو دیکھ رہے تھے جس کے چہرے پر اس حالت میں بھی سکون ہی سکون تھا۔ اس سے پہلے کہ بطریق اعظم تلوار اٹھاتا، سپاہ اسلام میں سے ایک افسر آگے بڑھا اور کہنے لگا، کیا بدلے میں میری ناک نہیں کاٹی جا سکتی؟ ابھی اس افسر کی پیشکش کا اسے کوئی جواب نہیں ملا تھا کہ ایک اور افسر آگے بڑھا اور کہنے لگا، سالار لشکر کی جگہ میری ناک کاٹنے سے انصاف کا تقاضا پورا ہوتا ہے تو میں حاضر ہوں۔ سالار لشکر نے ان افسران کی طرف کچھ کہنے کے لیے دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ افسروں کو کوئی جواب دیتے، سپاہ اسلامی کا ہر سپاہی آگے بڑھ کر کہنے لگا کہ اس کی ناک کاٹ لی جائے۔ عمر بن عاص نے انہیں ڈانٹتے ہوئے کہا، تم سب اپنی اپنی جگہ کھڑے رہو۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بطریق اعظم حضرت عمر بن عاص کی ناک کاٹنا چاہتا۔ اسی دوران میں سپاہ اسلامی کی طرف سے ایک گھڑ سوار اپنے گھوڑے کو اس جگہ کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دیا جہاں بطریق اعظم ہاتھ میں تلوار پکڑے گو کی کیفیت میں کھڑا تھا۔ دھول اڑاتا ہوا گھڑ سوار بالآخر بطریق اعظم کے قریب آ گیا۔ اس نے بطریق اعظم کے سامنے آ کر اپنے گھوڑے کی لگامیں اس زور سے کھینچی کہ گھوڑا اپنی پچھلی دو ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا۔ سوار نہایت پھرتی سے نیچے اترا اور باواز بلند پکارا، میں ہوں اصل مجرم اور یہ ہے مجسمے کی وہ ناک جو میں نے کاٹی تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پتھر کی تراشیدہ ناک بطریق کی طرف اچھال دی اور کہا کہ انصاف کا تقاضا ہے کہ تم میری ناک کاٹو۔ عیسائیوں کے بڑے بڑے مذہبی عمائدین یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ یہ مسلمان انسان ہیں یا فرشتے۔ چند لمحوں کے سکوت کے بعد بطریق اعظم تلوار لیے حضرت عمر بن عاص کی طرف بڑھا اور آ کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بولا، خداوند یسوع کی قسم، تم لوگ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا کامل ترین نمونہ ہو، تم زمین پر آسمانی بادشاہت کا کامل انصاف مہیا کرنے والے ہو۔ حضرت عیسیٰ کے مجسمے کی ناک کاٹنا اگرچہ بہت بڑا ظلم تھا، مگر اس غلطی کا تم سے بدلہ لینا اس سے بڑا ظلم ہوگا، لہذا قیام عدل کے لائق تلوار تمہارے ہاتھ ہی میں زیب دیتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے تلوار حضرت عمر بن عاص کو واپس تھما دی اور پھر مسلمان لشکر کی طرف رخ کرتے ہوئے بولا، کس قدر سچائی اور انصاف کا پیکر ہوگی وہ ہستی جس کے تم پیروکار ہو۔ کاش میں ان کے زمانے میں ہوتا اور ان کے پاؤں دھو دھو کر پیتا۔
میں بطریق اعظم کی حیثیت سے اہل شہر کی طرف سے تمہاری غلطی کو معاف کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اس ملک پر تمہاری حکومت قیامت تک قائم رہے۔ بطریق اعظم کی اس تقریر پر اہل شہر نے تحسین کے نعرے بلند کیے اور اب بطریق اعظم نے حضرت عمر بن عاص کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، میں تم سب کو رب کے حضور گواہ بنا کر اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ جب عیسائیوں نے اپنے بطریق کو اس بات کا اظہار کرتے ہوئے دیکھا تو ان میں سے کثیر تعداد نے بھی اس کی پیروی کی اور باقی نعرہ تحسین بلند کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ تاریخ سے ناواقف بعض حضرات یہ سوچتے ہیں کہ شاید اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام ایسے ہی عدل و انصاف قائم کرنے اور مسلمانوں کے اخلاق و کردار کی بدولت پھیلا۔ اسی طرح سندھ کو فتح کرنے والے عظیم سپہ سالار محمد بن قاسم جب خلیفہ کے ظلم کا نشانہ بنے اور اسے گرفتار کر کے اور بیڑیاں ڈال کر سندھ سے واپس لے جایا جا رہا تھا تو وہ جس قصبے اور شہر سے گزرتا لوگ جذباتی انداز میں اس کا استقبال کرتے اور زارو قطار روتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ چلتے۔ وہ لوگوں میں اتنا ہر دل عزیز تھا کہ ہندوؤں نے کیرج کے مقام پر اس کا مجسمہ بنا کر نصب کیا اور اس کی باقاعدہ پرستش کرنے لگے۔ ایسے ہی قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی تصویر کشی اقبال نے ان الفاظ میں کی کہ آہ وہ مردان حق، وہ عربی شاہ سوار، حامل خلق عظیم، صاحب صدق و یقین، جن کی حکومت سے ہے فاش یہ رمز غریب، سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی نہیں، جن کی نگاہوں نے کی تربیت شرق و غرب، ظلمت یورپ میں تھی جن کی خیرت راک بھی۔ IM TV کے اگلے پروگرام میں آپ سے پھر بات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔